جب IMF آپ کے پاس آتا ہے ایسا ہی ہے جب صبح آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قرضہ دو, کہیں گے بھائی قرضہ تو میں دے رہا ہوں, واپس کیسے کرو گے؟ تو یہ وہ جب سوال آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ واپس کیسے کرو گے, تو آپ کہتے ہیں جی کہ میری یہ تنخواہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی جو یہ سیلری ہے اس میں تو ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہمارے تو آپ کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا, ہمیں پیسے کہاں سے واپس کریں گے؟ دوستوں نمسکار, جے ہند, سواگت ہے 9.India میں پھر سے آپ سبھی کا. تو کل کی ایوننگ والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پاکستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی گروی رکھنا پڑ سکتا ہے. باقی کئی چیزوں کو تو اس نے گروی رکھا ہی ہے, لیکن پھر سے ایک بار $50 کروڑ کا ایک بولے تو قسط لینے کے لیے پاکستان کو پھر سے IMF کے دیے ہوئے شرطوں کے حساب سے اپنی پالیسی بنانی پڑے گی. اور یہ ایک ایسا جال ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی جال سے باہر آ نہیں سکتا ہے. اور IMF کو تو فائدہ ہی ہے, IMF تو چاہے گا کہ پاکستان کبھی بھی اس جال سے باہر نکل بھی نہ سکے, کیونکہ IMF ایک ایسا ملک, ایک وہ بھی نیوکلیر پاور ملک ایسا جس کی پالیسی جو ہے وہ IMF سے پوچھ کر بنائی جاتی ہے. IMF اس کی پالیسی بنانے کے لیے اس کو کئی سارے پوائنٹس دیتے ہیں کہ آپ کو یہ فالو کرنے ہیں. تو اب آپ ایسے مجھ سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم بس انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ انجوائے کیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں سبسکرائب کریں. لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. خیال رکھیں. جے ہند, جے بھارت. 24 مارچ کو IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو $50 کروڑ کی نئی قسط جاری کی جائے یا نہ کی جائے. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے IMF کی بہت سی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 140 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کا, اور یہ اضافی ٹیکس کچھ اس طرح سے لگائے جائیں گے کہ بہت سی ٹیکس ایگزمپشنز ہمارے سسٹم میں موجود ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جن سے ٹیکس ایگزمپشنز ختم کی جا رہی ہیں, اور اس کا کیا پاکستان کی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا, یا جو پاکستان کی معیشت ہے پہلے ہی سست روی کا شکار ہے اس پر اور منفی اثر پڑے گا. تو شہباز, سب سے پہلے یہ جو ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا, ظاہر ہے کہ IMF کی کڑوی گولی ہمیں لینا پڑ رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی $50 کروڑ کی ہمیں نئی قسط جاری ہوگی. یہ قطع نظر اس کے کہ ہمیں IMF کہہ رہا ہے, کیا یہ پالیسی ڈیسیجنز پاکستان کے لیے اچھے ہیں, پاکستان کی معیشت کے لیے؟ کامران, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ کیا یہ تمام اقدامات جو پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ اس کو خود کرنے چاہیے یا پھر IMF کے پروگرام کی چھتری ہی استعمال ہو کے یہ سارے کام کریں گے؟ اگر آپ اس لسٹ کے اوپر غور کریں نا, جو آج ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ کون سے ایسے ان کو حکومت کو کام کرنے پڑ رہے ہیں جس کے لیے اس کو ضروری ہے کرنا IMF کے پروگرام کے لیے, تو اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی حکومت کو اقتدار میں آنے کے بعد وہ کام کرنے چاہیے. ٹیکس کی اصلاحات جو ہے پاکستان کا بہت پرانا مسئلہ ہے, وہ کوئی بھی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ ہر نئی حکومت آتی ہے وہ نئی اس میں ایمنسٹی ٹیکس کی دے کے وہ نکل جاتی ہے. PTI کی حکومت جو کسی دور میں بہت ہائی مورل گراؤنڈ لیتی تھی, اس کو کرپٹ پریکٹسز میں سے ایک پریکٹس کہتی تھی, اس نے 2 ٹیکس ایمنسٹیز دی. PMLN نے غالباً 4 سے 5 ٹیکس ایمنسٹیز دی. اس سے پیچھے چلے جائیں, پیپلز پارٹی نے ٹیکس ایمنسٹی دی. تو اسی طرح اگر پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے اس کے بھی یہی مسائل ہیں. پاکستان میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم چوری بڑھتی گئی, آپ کا جو پاور کا سٹرکچر تھا سارا وہ تباہ ہو گیا, کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اگر کوئی آیا تو اس نے سرکل ڈیٹ کی پیمنٹ کی یا اس نے پھر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, تو یہ اس کو ہم اصلاحات کہتے تھے. پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی اس ملک کے اندر, آپ کے جو دوسرے مسائل ہیں جو مختلف آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ نہیں ہو رہی. تو جب IMF آپ کے پاس آتا ہے ایسا ہی ہے جب صبح آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قرضہ دو, کہیں گے بھائی قرضہ تو میں دے رہا ہوں, واپس کیسے کرو گے؟ تو یہ وہ جب سوال آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ واپس کیسے کرو گے, تو آپ کہتے ہیں جی کہ میری یہ تنخواہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی جو یہ سیلری ہے اس میں تو ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہمارے تو آپ کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا, ہمیں پیسے کہاں سے واپس کریں گے؟ تو پھر آپ کو 1 2 3 4 اسٹیپس یہ کرنے پڑتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہر حکومت نے, خاص طور پر جو پولیٹیکل حکومت رہی ہے, اس نے ایزی راستہ اپنایا. اس نے مشکل کام کرنے سے اپنے آپ کو اس نے کوشش کی وہ نہ کرے اپنا ووٹ بینک بچانے کی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کا ووٹ بینک بھی نہیں بچا اور پاکستان کی اکانومی جو مزید تباہ ہوتی گئی. ابھی صورتحال یہ ہے جو آج ہم ذکر بھی کرنے جا رہے ہیں. تقریباً یہ کامران میں وہ لسٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے کون سے اقدامات ایسے کرنے جو پچھلے 1 سال میں اس کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اس میں سے کچھ کو تو پھر اب IMF نے پرائر ایکشنز بنا دیا, جیسے 140 ارب روپے کے ٹیکس کا جو بل ہے وہ انٹروڈیوس ہونا ہے. یہ زیادہ تر افیکٹ کرے گا, ہٹ کرے گا جا کے پاکستان کے جو بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں ان کو. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے. جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, اس سے تمام پاکستانی اسے افیکٹ ہوئے. اسی طرح آپ نے جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہم نے بڑی تفصیل سے میں کل اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا, اسٹیٹ اون انٹرپرائز
ریسورسز آپ کے ملک کے ادارے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا کام کیا ہے, اس کا ایک اسٹرکچر انہوں نے دیا IMF کے کہنے پہ آپ نے وہ بل بناتے تو ہمارے ہی لوگ ہیں لیکن ادھر سے ڈنڈا پڑتا ہے تو بناتے ہیں. بہت ساری ایسی اور چیزیں وہ کی ہیں انہوں نے. اب جو بنیادی چیز یہ جو میرے خیال میں جو تاثر ہے ایک دیکھیں نا کہ شاید کہ IMF, کیونکہ ہمارے عامی لوگ آتے ہیں ایکسپرٹس رائے دیتے ہیں کہ شاید IMF کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. میرے خیال میں تمام چیزیں IMF برا نہیں کہتی. اگر آپ کو کہتے ہیں ٹیکس اصلاحات لیں, سرکولر ڈیٹ اپنا ختم کر لیں, پاور سیکٹر کو ریفارم کریں, اور یہ جو تمام جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اسی طرح یہ جو تمام معاملات ہیں, اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں, بے شک IMF ہمیں کہہ رہا ہے, تو فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے. مطلب جو تمام ان کی جو ریسیپی ہے فار ڈیزاسٹر نہیں ہے, اگر اس پر ٹھیک طریقے سے عمل کیا جائے تو ہمارے فوائد بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب جیسے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی ہیں, مراد دی گئی ہیں مختلف لوگوں کو, بزنس گروپس کو, اس کا جو تخمینہ FBR نے 30 جون 2020 کو لگایا تھا وہ 1150 ارب روپے کے قریب تھا. مطلب جو اگر آپ نے ML1 ریلوے ٹریک بلڈ کرنا ہے کراچی سے لے کے پشاور تک تو اس کی لاگت بھی اس سے کم ہے. جو ابھی میری FBR کے ذرائع سے بات ہوئی, وہ جو رقم تھی وہ بڑھ کر 1384 ارب روپے آپ کے دفاعی بجٹ سے بھی بڑھ گئی ہے. تو اس کے اندر اگر آپ جائیں وہ 1400 ارب روپے میں سے تقریباً 400 ارب روپے کی آپ کی انکم ٹیکس کی ایگزامپشنز ہیں. اس 400 ارب کی انکم ٹیکس کی ایگزامپشن میں سے ابھی حکومت صرف 140 ارب روپے کی ودرا کر رہی ہے. اصل جو کڑوی گولی آنی ہے نا وہ بھی نہیں آ رہی, وہ آئے گی مئی جون میں. اس وقت پھر سب کو لگ پتہ جائے گا. وہ تقریباً کوئی 600 سے 700 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں. لیکن کامران اس کے اوپر ہم سیکنڈ پارٹ میں بات کریں گے. ابھی تھوڑا سا ہم ناظرین کو بھی بتا دیں کہ کتنے یہ جو بڑے بڑے کام ہم نے کرنے ہیں. اس میں ایک تو ہم نے کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا. اب جو نیپرا ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم جو ہے کل جو بلکہ یہ جمعرات کو ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور نے اس میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے, جس میں 2 میجر ترامیم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے, IMF آپ سے کہتا ہے کہ اپنا بجلی کا نظام ٹھیک کرو. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی طرح بوجھ بڑھا کے وقتی طور پر سرکولر ڈیٹ کو کم کر کے دکھا دو. اب حکومت پھر وہ کام کرنے جا رہی. اور یہاں پہ میرا بھی اعتراض IMF کے پروگرام کے اوپر ہے کہ اس وقت حکومت نے یہ پاور اب مانگ رہی ہے نیشنل اسمبلی سے کہ 10% کے برابر وہ جو آپ کی کل آپ کی باسکٹ ہوتی ہے, آپ کی ٹوٹل جو ملک میں بجلی فروخت ہوتی ہے اس کے 10% کے برابر ایک سرچارج وہ لگانے جا رہے ہیں. وہ سرچارج کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو لائن لاسز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوشن لاسز ہوتے ہیں, کوئی چوری ہوتی ہے تو وہاں پہ جو خسارہ ہوتا ہے تو وہی صارفین جو پہلے بجلی کے بل دے رہے ہیں ان سے آپ مزید 10% سرچارج لگا کے وہاں سے ریکور کریں. مطلب غلطی آپ کریں اور سزا اس کی مجھے ملے. تو مطلب یہ پھر کہاں کی ریفارمز ہیں؟ یہ تو وہی شارٹ کٹ ہے. یہ وہی شارٹ کٹ ہے. اصل کام ان لوگوں نے کرنا نہیں ہے. اس طرح کے جب اقدامات کرتے ہیں نا تو وہاں سے پھر IMF کے خلاف بھی ایک وہاں پہ مومنٹم پیدا ہوتا ہے. بہت سارے وہ لوگ جو جینولی بلیو کرتے ہیں کہ شاید IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہم ڈسپلن اپنے آپ میں لے آئیں, کچھ کام کر لیں, وہ بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا, دوسرا اس کے اندر تھا کہ آپ کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. اب یہاں پہ IMF ہمیشہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ جو گزشتہ 3 پروگرام تھے IMF کے یہ والا شامل کر کے اس کے اندر ایک ریت بنتی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے تو آپ بے تحاشا ٹیکسز لگاتے ہو, بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہو اور کئی قسم کے اقدامات کرتے ہو, تو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں. تو BISP کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے جو آپ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا احساس پروگرام ہے؟ یہ گورنمنٹ تو شاید سے احساس پروگرام آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید جو تحریک انصاف والے وہ ناراض ہوں گے. یہ تو احساس پروگرام ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو کابینہ میں جو ڈاکومنٹس پیش ہوئے نا اس کے جس میں یہ لسٹ کیا کہ IMF کے ہم نے کون سے کام لکھنے ہیں, اس کے اندر لفظ جو استعمال ہوا BISP ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے. یہ ایک ٹھیک ہے ایک چیز ہے, بٹ وہ وہاں پہ تقریباً 200 ارب روپے کے اضافی ان کو کہا جی بجٹ آپ وہاں پہ خرچ کریں. تو ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اتنے سخت ہیں تو وہاں پہ ہم تھوڑی سی نرمی, مطلب وہ اس کرٹیسزم کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ ہم عوام دشمن نہیں ہیں. IMF یہ بتانا چاہ رہی ہے جو غریب طبقہ ہے ان کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں.